الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 40 سال میں اپنا لوہا ایسا بنوایا کہ کافر، مشرک، یہودی، بدھ مت، عیسائی جو موجود تھے، حجاز جو موجود تھے مکہ مکرمہ میں، وہ سارے یوں سمجھے سر چکا لیا اور تسلیم کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو تکلیفیں پہنچائی گئی کب؟ پہلے تو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، دیانتدار کہتے تھے، نیک کہتے تھے، سب سے اچھا کہتے تھے، سب سے فضیلت والا کہتے تھے، وہ سب سے زیادہ فوقیت دیتے تھے اور تسلیم کرتے تھے، سب سر چکا دیتے تھے. کافر سارے مشرکین مکہ، کفار مکہ، غداران مکہ سارے سر چکا دیتے تھے. لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا، یقیناً دشمنی شروع ہو، آزمائشیں شروع ہو. اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اولین آخرین کے سردار ہیں، سارے نبیوں کی امامت آپ نے فرمائی، آپ امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں اور اولین آخرین کے بڑے ہیں. دنیا اور آخرت کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ پیدا نہ کرتا تو کائنات پیدا نہ کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فیض ہیں کہ دنیا آخرت یا جنت کی چابی بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. قیامت کے دن جھنڈا بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. حوض کوثر کے پیالے اور پانی بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. اور قیامت کی ابتدا سوال جواب کی وہ بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کو راضی کرنا قیامت کے دن وہ بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. ایسی تعریف کرنا جیسے اللہ کو رحم آ جائے وہ بھی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. ساری قیادت دنیا آخرت کی میرے نبی کے ہاتھ میں. لیکن اس کے باوجود کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کی. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کو اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی تو بیچارہ گیا دنیا آخرت سے. اللہ نہ کرے کسی کو گھر سے نکال دیا گیا، قبضہ کر لیا گیا، در بدر کر دیا گیا، پلاٹ پر، مکان پر، دکان پر، کاروبار پر، بزنس پر، پیسے پر، تو گیا دنیا اور آخرت سے. اللہ نہ کرے بیماری ایسی آ گئی تو بھی مایوس ہو گیا. اور اللہ نہ کرے کوئی دشمن، بڑے دشمن کھڑے ہو گئے جو سردار ہیں، جو رئیس ہیں، جو مالدار ہیں، جو بڑے بدماش ہیں، تو گیا بندہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں، ہر قسم کی آزمائش، ہر قسم کی تکلیف آئی، میرے نبی ثابت قدم رہے. اور یہاں تک فرمایا کہ کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑی آزمائش اتنا بڑا درجہ، اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام. محرم الحرام کا پیغام بھی میرے عزیزو یہی ہے. حضرات حسنین کریمین دیکھیں، دونوں جنت کے سردار میرے نبی کے لاڈلے. میرے نبی نے کندھوں پر چلایا، ان کو اٹھایا. میرے نبی نے نمازیں لمبی کر دی، یہاں تک کہ خطبہ مختصر کر دیا، خطبے کو چھوڑ دیا. خطبے کے درمیان کھڑے ہونا اور بیٹھ جانا اور ان کو اٹھا لینا خطبہ نماز کے قائم مقام. لیکن میرے نبی نے ان سرداروں کے لیے اس نماز کے قائم مقام کو توڑا، خطبے کے درمیان بھی اٹھایا ان کو. حضرات حسنین کریمین، تو درجہ کتنا بڑا ہے. میرے نبی فرمائے جنت کے سردار ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دنیا میں میرے پھول ہیں. اور کہ جب مباہلہ کا موقع آتا ہے تو میرے نبی انہی کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں، چادر لے کر. اس میں حضرت علی بھی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے، حضرت حسنین کریمین بھی ہے. مباہلہ کے وقت میرے نبی نے بیٹوں کو، لاڈلوں کو، میرے نبی کی اولاد کہاں سے چلی؟ حضرت حسنین کریمین سے چلی. میرے نبی کے اپنے صاحبزادے
وہ تو تشریف لے گئے دنیا سے تھوڑی تھوڑی عمر میں. جو سب سے بڑا تھا وہ حضرت ابراہیم 19 ماہ میں دنیا سے چلے گئے. باقی بھی اسی طرح نسب سلسلہ شجرہ کہاں سے چلا میرے نبی کا؟ حضرات حسنین کریم ہے. بدمائش کتنی بڑی ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایسا زہر دیا گیا کہ تڑپ کر تشریف لے گئے. تڑپتے تھے, لوٹ پوٹ ہو جاتے. اتنا سخت ترین زہر دیا گیا اس دور کا جو آخری درجے کا زہر تھا, حد سے زیادہ تکلیف دینے والا وہی زہر دیا. اور ہیں جنت کے سردار, ہیں میرے نبی کے لاڈلے. میرے نبی نے چھاتیوں پر پارا, میرے نبی نے کندھوں پر اٹھایا, میرے نبی نے نمازیں لمبی کر دی اور یہ کھڑے. اسی طرح حضرت حسین 72 افراد شہید کروا دیے, سارا خاندان. اس میں تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بچے ہیں جن سے پھر میرے نبی کا اولاد کا سلسلہ چلتا ہے. باقی تو تشریف لے گئے, عورتیں بچی, مستورات بچی. تو میرے عزیزو, اور ہے کیا جنت کے سردار. وہ کیا رہا ہے؟ سرتن سے جدا کیے جا رہے. اور مارنے والے کون ہیں؟ ہٹلر نہیں, مودی نہیں, پیوٹن نہیں, ٹرمپ نہیں. میرے عزیزو کون ہے؟ مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, حافظ قرآن ہے, نمازی ہے, غازی ہے اور تہجد گزار ہے. اور زبان تر رہتی ہے ذکر سے, زبان تر رہتی ہے قرآن کی تلاوت سے. لیکن کس کو تیر مار رہے ہیں؟ میرے نبی کی اولاد. کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ میرے نبی کے سلسلے کو, میرے نبی کے شجرہ نسب کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور درجہ کتنا بڑا ہے کہ میرے نبی فرما رہے جنت کے سردار ہیں. جامعہ ان کے پاس ہیں سر نوجوانوں. تو محرم الحرام کا یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہمیں بھی بعض اوقات کسی نے قبضہ کر لیا پلاٹ پر, ہم مایوس ہو جاتے ہیں. مکان پر قبضہ کر لیتے ہم مایوس ہو جاتے ہیں. مکان کے ڈاکومنٹ 2 نمبر نہیں کراتے ہم مایوس ہو جاتے ہیں. یا ساری آگ لگ جاتی ہے اللہ نہ کرے دکان کو, ہم مایوس ہو جاتی ہے. ڈاکو آتے ہیں زندگی بھر کے سب کچھ چھین کے چلے جاتے ہیں, ہم مایوس ہو جاتے ہیں. کن پٹی پر رکھتے ہیں, گولی مار دیتے ہیں, ہم مایوس ہو جاتے ہیں. وہ یہاں سیونے میں 3 بھائیوں کو مارا, 1 کلو سے 3 بھائی. ان کا بچہ خاندان سارا کراچی چھوڑ کے چلا گیا. یہی فرجانی میں 3 بھائی اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے دکان پہ. پتہ نہیں دکان کون سی جگہ پہ تھی, 7D بھی تھی, 7E تھی, 7C تھی یا 4D وغیرہ. بدماش ہے بدبخت, تینوں بھائیوں کو اکٹھے شہید کر دیا. ان کا خاندان ایسا محسوس ہوا کراچی چھوڑ دیا. اور پھر جنازہ پڑھا یا 1-2 دن یہاں گزارے, اس کے بعد ایسے گئے کہ آج تک کراچی کا نام نہیں لیا. لیکن میرے دیدو ہوتا کیا ہے, محرم الحرام کا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جتنا بڑا مرتبہ, جتنا بڑا مقام, جتنا بڑا درجہ, اتنی بڑی آزمائش ہے. دیکھو سورہ یاسین میں, سورہ یاسین کا آپ پہلا صفحہ اور اگلے صفحے کی چند آیتیں پڑھیں. اس کو آپ پڑھیں, اللہ کہہ رہا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ. آگے وہی بندہ کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. حالانکہ اس کو کیا کر دیا ہے؟ اس کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعىٰ قال یا قوم. 2 بندے اللہ نے بھیجے, وہ بات کر رہے, تبلیغ کر رہے, لوگوں کو اچھائی کی بات پر کیا کرے, عمل پہ معروف نہیں منکر حکم تو سنا رہے میرے اللہ نے. اچھائی کی بات کر رہے ہیں, بھلائی کی بات کر رہے ہیں, برائی سے روک رہے ہیں, اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, اللہ کے نبی کی طرف بلا رہے ہیں. تو لوگوں نے ان کو جھٹلایا, تم جھوٹے ہو, تم فراڈی ہو, تم 2 نمبر ہو. اللہ نے ایک اور بھیجا ان کے حفاظت جناب صالح کہ ان کے وہ 2 ان کو جھٹلایا, تیسرے کو اللہ نے بھیجا. اب وہاں سے قرآن کہتا ہے بندہ آتا ہے ان کی حمایت کے لیے. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعىٰ قال یا قوم. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو 2 بندے ہیں نا تمہیں اچھائی کی بات کر رہے ہیں, یہ تمہارے خیر خواہ ہیں, ان کو جھٹلاؤ نہیں, ان کو دھوکہ باز مت کہو, ان کو فراڈی مت کہو, ان کو 2 نمبر مت کہو, ان کی غیبت مت کرو, ان کی برائی مت کرو. یہ تمہاری موت سے ہیں, تمہارے پریشان کر رہے, تمہیں اچھائی کا حکم دے رہے, تمہیں بھلائی کا حکم دے رہے. لیکن قوم نے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ شہید کر دیا. حالانکہ وہ شہید ہو گئے. شہادت کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش شہید ہو گئے, پتھر مار مار کر لوہان کر کے مار دیا ہے.
اور کاش میری قوم کو پتہ چل جائے میرے اللہ نے کتنا اکرام کیا، نوازا، اعزاز دیا، جنت عطا فرمائی، تو میری قوم بولی بھاری نادان ایسا نہ کرتی۔ حالانکہ ظلم ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے بڑا انہیں درجہ مل گیا، بڑی فضیلت مل گئی۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور واقعہ ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود اذ قتل اصحاب الاخدود النار ذات۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک وہ تھا، اس کے سلطنت میں ایک بڑا، سب سے بڑا جادوگر تھا۔ جادوگر بیمار ہونے لگا اور اسے پتہ لگا میں مرنے والا ہوں۔ بادشاہ کو کہا لڑکا کو، نوجوان کو، جس کو میں جادو سکھاؤں جو تمہاری سلطنت کے استحکام کے لیے کام آئے گا، تمہارے سلطنت کے دوام کے لیے کام آئے گا، تمہاری سلطنت کے لیے کام دے گا، تمہیں فائدہ دے گا۔ بچہ دو، لڑکا دو، سمجھدار ہو، ذی شعور ہو، ذی فہم ہو، ذی عقل ہو، پڑھا لکھا ہو، اچھے خاندان کا ہو۔ بادشاہ نے بھیج دیا۔ اب یہ لڑکے کو جادو سکھانے لگے۔ لڑکا گھر سے آتا ہے جادوگر کے بعد، راستے میں ایک راہب مل گیا۔ راہب کی مراد اس دور کا مسلمان، اس دور کا نیک آدمی، اسے وہ مل گیا، اس کی دوستی ہو گئی۔ راستے میں ادھر یہ جادوگر ہے، ادھر یہ گھر ہے، گھر کے درمیان میں ایک آدمی مل گیا۔ اس نے ایسی تربیت کی جیسے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بعد میں زوجہ بنی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ جب یہ خاندان کی پہلی عورت مسلمان ہوئی، ان کا شوہر مسلمانیوں کو بڑا خاندان تھا، ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ ہم پر ظلم آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت کر کے گئے، حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ پہنچنے کے بعد یہ دو میاں بیوی، اب صادر میاں ہیں، باہر نکلتے ہیں کچھ کمانے کے لیے، کچھ گزارے کے لیے۔ ایک دوست بن گیا ان کا، غیر مسلم یہودی، ایسا دوست بن گیا، ان سے اتنا متاثر ہوئے کہ اسلام چھوڑ دیا۔ اسلام چھوڑ دیا تو پھر آگے ظلم کیا ہوا؟ کچھ دن کے بعد فوت ہو گئے، یعنی مسلمان نہیں رہے، کافر بن کے مر بھی گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے دنیا جہاں لٹ گئی، میں ختم ہو گئی، کوئی نہیں ہے کائنات۔ تو جتنا بڑا ظلم، جتنی بڑی آزمائش، جتنی بڑی تکلیف، اللہ اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ یہ جو تکلیفیں آتی ہیں یہ ہماری بھلائی کے لیے، یہ دکھ پہنچتا ہے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہم بولے والے، ہم شکوے کرتے ہیں اللہ کے، ہم شکایتیں کرتے ہیں اللہ کی، ہم مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ سیدہ فرماتی ہیں ام حبیبہ چند دن گزرے، بادشاہ کی طرف سے پیغام آ گیا، ان کی کنیز آ گئی، لوڈی، کیا آپ کا نکاح کا پیغام، جب عدت گزر گئی، نکاح کا پیغام ہے۔ کس سے نکاح؟ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون عورت نہیں چاہتی تھی جو نبی کے رسول سے نکاح ہو؟ وہ بادشاہ نکاح کر رہا ہے، سب سے زیادہ حق ہمارے حضور کے ازواج مطہرات میں ان کا ہوا، بادشاہ نے کیا تو نکاح ہو گیا، تو وہاں سے پھر رخصت ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ ازمائش کتنی بڑی، ایک ہی شوہر ہے، غیر مسلم ہو گیا، مر بھی گیا، لٹ گئی کائنات، کچھ نہ بچا، لیکن فضیلت کتنی بڑی ملی، درجہ کتنا بڑا ملا، سید الانبیاء کی ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہو؟ تو یہ جو بادشاہ، اتنا بڑی ازمائش، یہ محرم الحرام کا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ چھوٹی ازمائش چھوٹا درجہ، چھوٹی تکلیف چھوٹا درجہ، چھوٹی مصیبت چھوٹا درجہ، بڑی مصیبت بڑا درجہ، لیکن اس میں دو چیزیں چاہیے، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، بیماری کے وقت، ازمائش کے وقت دو چیزیں چاہیے، ایک شکر، صبر، اور دوسرا اللہ کی طرف لگاؤ، یعنی عبادت میں کمی نہ ہو اور صبر شکر میں کمی نہ ہو۔ ایک پیغام ہے اللہ کا، محرم الحرام کا یہی سبق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، کسی دن تلاوت نہیں چھوڑی، کسی دن اللہ کی یاد نہیں چھوڑی، کوئی سنت خلاف سنت کام نہیں کیا، ڈٹے رہے، آخری وقت بھی نماز میں شہید کیا ظالموں نے۔ تو یہ پیغام ہے محرم الحرام کا، جتنا بڑی ازمائش اتنا بڑا درجہ ملے گا۔ جنت کے سردار ہیں تو کٹنا بھی پڑا ہے۔ تو یہاں یہ بچہ، یہ جو سورہ بروج آخری پارے میں واقعہ ہے، تو بچہ آتا، اب درمیان میں رہے، درمیان میں نیک آدمی ولی ہے اللہ کو، تو رہے، کلمہ پڑھ لیا بچے، مسلمان ہو گیا۔ اب ادھر جادوگر کو بھی پتہ نہیں، ادھر بادشاہ کو بھی پتہ نہیں، یہ مسلمان ہو گیا۔
یہاں تک کہ اس نے ایک ایسا ہوا کہ کوئی مثلا لنگڑا کا مثال دو کرامتیں دو ہوئی، لوگوں نے پہچان کی جو کوئی اور چیز، دو کرامتیں ہوئی، مثلا اندھا اس کی وجہ سے بینا ہو گیا، آنکھیں مل گئی، کوئی معذور اس کی وجہ سے ٹانگیں مل گئی، کوئی بیمار اس کی وجہ سے صحت مل گئی، دو کرامتیں اس کی دو ہوئی، سب کے کان کھڑے ہو گئے، بادشاہ تک بات پہنچی، بلاؤ اس کی کرامتیں کہاں ہوئی ہو، باقی کرامتیں دور ہوئی، اب بادشاہ کو کان کھڑے ہو گئی ہے تو مسلمان ہو گیا، یہ تو خطرہ ہے میرے لیے، جس طرح فرعون خطرہ سمجھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اس طرح یہ بھی خطرہ سمجھنے لگ گیا، اس نے کہا جاؤ اس کو مار دو، پہاڑ سے گرا دو، جو جماعت گئی پہاڑ سے گرانے کے لیے اللہ نے انہیں کو مار دیا، وہی گر گئے، یہ بچ کے واپس آ گیا، پھر بادشاہ نے بھیجا جاؤ اس کو غرق کر دو دریا میں، جو غرق کرنے کے لیے اللہ نے انہیں کو غرق کر دیا، یہ بچ گیا، پھر آ گیا، بادشاہ کا یہ تو خطرہ بن گیا، کیا کرے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں، خود لڑکے نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں، مجھے ایسا 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 کرو، موت دو، ایسے لٹکاؤ، میں مر جاؤں گا، لیکن تمہیں یہ کہنا پڑے گا میرے رب کی قسم کہنی پڑے گی، میرے رب کا نام لینا پڑے گا، ایسا ہی کیا۔ اب جیسے ہی خود اس نے وہ کیا تو یہ جو منظر دیکھا نا لوگوں نے، لاکھوں لوگ پورے مملکت کے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب بادشاہ اکیلا رہ گیا، ساری مملکت مسلمان کیا کر سکتے بادشاہ؟ تو جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا درجہ اور صلہ، یہ محرم الحرام کا پیغام ہے، لیکن میرے بھائی میری بہنیں نہیں سمجھتی، یہ پیغام ہے محرم الحرام کا، یہ حضرت حسین حضرت کی شہادت واضح کرتی ہے، جتنا بڑا درجہ ہوگا اتنی بڑی فضیلت اور مرتبہ ملے گا۔ آئیے ہم طے کر لیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، گھر میں تکلیفیں، بیوی بچے بہن بھائی رشتہ دار عزیز و قارب، سمجھ لیجیے اللہ نوازنا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ دشمن نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا خیر خواہ ہے، تو تکلیف دیتا ہے تو ہماری بہتری کے لیے، یہ بات اللہ ہمیں سمجھا دے۔